اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 اور 185 یہ میں پڑھوں گی دونوں آیات، لیکن ترجمہ شاید ایک کا ہی ہو سکے گا کیونکہ ترجمے میں کافی یہ طویل ہیں تشریح میں دیکھیے، لیکن چونکہ یہ ایک آیت دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس لیے ان دونوں کا اکٹھا پڑھنا ضروری ہے۔ شاید آج ہی آپ کو اس کے بارے میں کافی حد تک سمجھ آ جائے۔ ایام معدودات، ایام معدودات، معدودات یہ ادغام یرملون با غنہ کا قاعدہ ہے۔ ایام معدودات، آپ نے وقف کر دیا، دونوں زیریں ختم کر دی، آگے وقف مطلق کی علامت تھی۔ فمن کانا، اب اس کانا کو دیکھ لیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ کانا نہیں کرنا، غنہ بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ بڑی نرم آواز ہے الف کی، اور یہ کاف وہ قلقلے والا نہیں ہے، دوسرا کشش والا کاف ہے کانا، اور یہ کا لمبا ہے آدھی آواز ہے نون کی۔ کانا، کانا اگر کہہ دیں گے تو غلط ہو جائے گا، یہ اس میں وہ ہو جائے گا واحد جمع کی غلطی ہو جائے گی۔ کانا، کانا منکم، منکم اخفا ہے، منکم مریضن، کم مریضن، یہ ادغام شفی ہے، میم کے اندر مدغم ہو رہی ہے۔ مریضن علو، مریضن علو، مریضن او، یہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ یہاں پہ نون تنوین کے بعد حرف حلقی ہے، اس لیے آپ نے نون کو ظاہر کر کے تیزی کے ساتھ پڑھ دینا ہے۔ مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دیکھیے اس کے اندر قاعدے ہیں۔ او علی، یہ یا نہیں پڑھی جانی، صرف لام کے الف کھڑی زبر جو ہے وہ پڑھی جانی۔ علی سفرن فا، یہ اخفا کا قاعدہ۔ عدۃ من، یہ ادغام یرملون با غنہ کا قاعدہ۔ من ایامن، یہ اظہار کا قاعدہ۔ ایام اخر، یہ بھی اظہار کا قاعدہ۔ یہ دونوں اظہار کے قاعدے ساتھ ساتھ آئے ہیں، من ایامن اور ایام اخر، یہ دونوں اظہار ہیں۔ یہاں پہ آپ نے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، یتی نہیں ہے، یتی ہوگا تو وہ اتباع میں چلا جائے گا، یہ ہے یطیقون، طاقت سے ہے یہ۔ یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فدیۃ طعام، اخفاء کا قاعدہ، طعام مسکین۔ فمن تطوع، یہاں پہ وقف کر دیا تھا آپ نے مسکین پہ، وقف مطلق کی علامت تھی، اس لیے دونوں زیریں ختم کر کے ہم نے مسکین پڑھا ہے، اور پھر سانس لے لیا، پھر آگے چلیں، وقف کیا پورا۔ فمن تطوع، فمن تا، اخفاء کا قاعدہ، تطوع، یہ دیکھیں تا اور طا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کے مخرج قریب قریب ہیں لیکن علیحدہ ہیں۔ تا توا، دیکھیں دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تا بغیر اتباع کے ہے اور توا اتباع کے ساتھ ہے۔ تطوع خیرن فہوا، خیرن فہوا، اخفاء کا قاعدہ۔ خیر اللہ، خیر اللہ، ادغام یرملون بلا غنہ کا قاعدہ، ادغام یرملون بلا غنہ کا قاعدہ۔ وَأَن تَصُومُوا، وَأَن تَصُومُوا، یہ اخفاء کا قاعدہ ہے۔ تَصُومُوا، دونوں واؤں کو ایک جیسا پڑھنا ہے، دونوں جزم والی وائیں ہیں پڑھی جانے والی۔ خیر لکم، خیر لکم، ادغام یرملون بلا غنہ کا قاعدہ۔ ان کنتم، ان کن، دونوں اخفاء کے قاعدے۔ ان کنتم تعملون، ان کنتم تعلمون، تعلمون ہے یہ، اس کو تعملون نہیں پڑھنا، کیا ہے؟ تعلمون، دونوں میں بڑا فرق ہے ترجمے میں۔ تعلمون کا مطلب تم جانتے ہو، اور تعملون کا مطلب تم کرتے ہو۔ دیکھ لیجئے، یہ آگے پیچھے نہ کیا کریں ان حروف کو۔ ان کنتم تعلمون، ہاں جی، یہاں پہ دونوں اخفاء ہیں، یہ آیت ہو گئی۔ ہاں جی، میرے خیال میں یہ ایک ہی پڑھی جانی ہے آج، اسی کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور اسی کی تشریح کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، اب کیا چل رہا تھا؟ یہ سیام، صوم، ماہ صوم کا ہم نے شروع کیا تھا۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ساری آیات جو ہیں ایک دوسرے سے کس قدر مربوط ہیں، کڑی سے کڑی جڑتی چلی جا رہی ہیں، کڑی سے کڑی جڑتی چلی جا رہی ہے۔ وہی موضوع ہے کل کا رمضان والا،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی فرمایا کہ اے مسلمانوں میں نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، اللہ کی ذات فرما رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہ تمہارے اوپر کوئی عجیب کام ہو گیا ہے، یہ تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھے، ہاں ان کے روزے کی نوعیت، ان کا وقت، ان کے حالات وہ فرق تھے، اور اس کا مقصد جو ہے نا، مقصد وہ صرف اور صرف کہ تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے، اس سے تمہیں خدا خوفی پیدا کرنا مقصود ہے، اور تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا بالکل مقصود نہیں۔ اچھا آگے چلیں، آگے کیا ہے؟ یہ تھا کل کا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ چند گنتی کے دن سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ فرض روزے جو ہیں وہ تو 30 یا 29 ہوتے ہیں، یہ قمری تاریخ کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ نہیں ہیں قمری اور ہجری، ایک چیز ہے نا، قمری اور ہجری کیلنڈر کے ساتھ ہیں، یہ اس کے شمسی کیلنڈر کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ ہر سال کے ہر موسم میں یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، آپ سردیوں میں بھی بھوک پیاس برداشت کرنے کی عادت ڈالتے ہیں، گرمیوں میں بھی، برسات میں بھی، بہار میں بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت ہے۔ ایام معدودات گنے ہوئے دن ہیں، یعنی 30 دن ہیں فرض روزوں کے، نفلی تو آپ سارا سال جتنے چاہیں رکھ سکتی ہیں، ابھی جیسے ہم نے ذوالحجہ کے نفلی روزے رکھے تھے، پھر ابھی ہم محرم کے انشاءاللہ رکھیں گے، تو یہ نفلی روزے آپ جب چاہیں رکھیں، لیکن یہ جو فرضی ہیں نا، یہ ایام معدودات، یہ گنے ہوئے ہیں چند، یعنی 29 یا 30۔ فمن کان منکم مریضا، اب یہ دیکھیں یہاں پہ تھا نا روزے فرض کر دیے گئے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کس قدر احساس ہے انسان کی مجبوریوں کا، کمزوریوں کا۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی ہوا تم میں سے مریض، او علی سفر، یا پھر ہوا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ یہ گنتی، یہ جو ایام معدودات ہیں نا 29 یا 30، اس سال 29 روزے تھے یا 30 تھے، عدۃ من ایام اخر، تو وہ سال کے کسی بھی حصے میں، دوسرے میں، مہینے میں، ایام اخر کسی بھی دوسرے ایام میں، دوسرے مہینے کے ایام میں وہ گنتی پوری کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اب یہ دیکھیں یہاں پہ پھر وہی نفسیاتی پہلو آ رہا ہے، جیسے وہ تھا نا قصاص میں اور اس میں ترکے میں، اور ترکے میں پہلے 3 آیات تھیں، پھر اس کے بعد سورہ نساء میں 11 سے 14 تک اس کی ساری تفصیل دے دی گئی۔ اسی طرح سے اس کے شراب نوشی کے لیے بھی تھا، پہلے ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ لیکن پھر بعد میں شراب جو ہے وہ پہلے یہ کہا کہ جب نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اس کے بعد پھر شراب کی حرمت کے، مکمل حرمت کے جو ہیں وہ احکامات نازل کر دیے گئے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ایک آیت ہے، یہ کہہ رہی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، یطیقون جو ہے نا اس کے 2 مطلب ہیں، یا تو یہ ہے کہ طاقت نہ رکھے، یا یہ ہے کہ بہت مشکل سے اس کو پورا کرے، یا طاقت رکھے، یہ ہر معنوں میں آتا ہے، اس کے آگے ہم تشریح میں چلتے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں لیکن وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے، دیکھیں یہ نفسیاتی پہلو ہے، یعنی ابھی نیا اسلام آیا ہے، وہ لوگ بھوک پیاس کے عادی نہیں ہیں، کیا پتہ کہ وہ اس حکم کو ہی نافرمانی کر دیں، تو پہلے حکم یہ تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو اس کی طاقت تو رکھتے ہیں روزے کی لیکن رکھنا نہیں چاہتے، فدیۃ طعام مسکین، تو پھر وہ ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ فدیہ میں دیں، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو وہ ان کا روزے کا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، بس جو کوئی اس میں مزید نیکی کرے، یعنی اس کو ایک مسکین کی بجائے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا بہت اچھا کھانا مسکین کو کھلائے، یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی نیکی کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو پس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، لیکن اگر تم روزہ رکھو نا، خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کا علم رکھو، یعنی اگر تم روزے کی خیر اور برکات، اس کے فیوز سے واقف ہو جاؤ تو پھر تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو، لیکن ابھی یہ نہیں کہا فَلْيَصُمْ، وہ اگلی آیت میں جا کے کہا جائے گا۔ یعنی یہاں تک یہ اتنا آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا گیا برتاؤ کہ بھئی یہ گنتی کے چند دن ہیں اور ان کو آپ نے گنتی پوری کرنی ہے، اور اگر اس میں نہ رکھ سکو رمضان میں تو اگلے مہینے کے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرو، جتنے روزے اس مہینے کے چھٹیاں وہ اگلے مہینے کے ایام میں پورے کر لو، اور اگر تم روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہو لیکن رکھنا نہیں چاہتے کسی وجہ سے، تو پھر تم ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ اس کو کھلا دو، تو یہ تمہارا فدیہ ہو جائے گا، لیکن اگر اس سے بھی بہتر اس کے ساتھ سلوک کرو تو وہ اور اچھا ہے تمہارے لیے، لیکن اگر تم روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے، لیکن اگر روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے، لیکن پھر اس سے ہی اگلی آیت جو ہے اس کے اندر یہ جو
دی تھی رعایت اس کو واپس لے لیا گیا، اور پھر کل جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فل یسم، تو پس جو بھی پائے گا اس ماہ کو تو وہ روزے ہی رکھے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ روزے جو ہیں وہ 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے، 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے، اور یہ جو ہے آہستہ آہستہ تدریجاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ پہلے یہ کہا کہ جو نہیں رکھنا چاہتے وہ فدیہ دے دیں، پھر کہا کہ اگر تم بہت بہتری نیکی کرو تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہے جتنا دل سے خلوص سے نیکی کرو گے، پھر جب اور اگر تم روزہ رکھو تو بہتر ہے۔ پھر جب مسلمانوں نے روزے کے فیوز اور برکات کو پا لیا اور وہ ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم روزہ ہی رکھیں گے، تو پھر ان کو کہا گیا فل یسم، اگلی آیت میں جو ہم کل انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تو یہ روزہ جو ہے اس کی یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پیچھے فرما رہی ہے نا، اور اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کے لیے اللہ کی ذات آسانی چاہتی ہے، تنگی نہیں چاہتی۔ تو یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے کہ کل جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم ایک مہینہ ہم پورے طریقے سے جو ہے وہ ریفریشر کورس ایک کر لیں اور اپنی طبیعت کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے اوقات کو اس طرح سے ڈھال لیں اللہ کی مرضی کے مطابق۔ ہر روز ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے جاگتے ہیں، لیکن یہ 1 مہینہ جو ہے وہ ہم صبح اللہ کے حکم کے مطابق اس ٹائم میں کھائیں، اس ٹائم پہ روزہ افطار کریں، پھر قیام اللیل کریں۔ تو یہ نفس جو ہے، نفس امارہ کو کچلنے کا بہترین طریقہ ہے، اور یہ ایک ریفریشر کورس ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں۔ اور جو جدید یورپین تحقیق آ رہی ہے اس میں ایک ڈاکٹر کا بیان میں نے پڑھا تھا، اس کی ریسرچ پڑھی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مریضوں کا علاج اس طرح کرتا ہوں کہ میں ان کو 1 سال کے اندر میں ان کو 25-26 دن بھوکا رکھتا ہوں، 25-26 دن میں ان کو بھوکا رکھتا ہوں، تو وہ میرے مریض جو ہیں وہ بہترین ہیں، ان کی ہیلتھ وائز وہ بہترین ہے، اور وہ بہت اچھا رسپانس کرتے ہیں میڈیسن کو۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کتنا حکیم ہے، اس نے وہ خالق ہے اس مشین کا، تو اس مشین کو چلانے کے بارے میں احکامات بھی اسی کے جو ہیں وہ چلنے ہیں، کسی دوسرے کے نہیں، ہمارے اپنے نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم 1 سال میں یہ 1 مہینہ جو ہے 30 دن جو ہیں، یہ اگر ہم بھوک پیاس بھی نہیں بلکہ ایک وقت کے مطابق ہم کھا پی لیں تو ہمارا معدہ جو ہے وہ اس سے بھی کافی جو ہیں وہ کثافتیں جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گی، اور وہ ریفریش کر لے گا اپنے آپ کو باقی سال کے لیے، اور باقی بھی ہماری جو روح ہے تزکیہ نفس ہو جائے گا، اور قرآن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہو جائے گا۔ کل والی جو آیات ہیں وہ قرآن اور رمضان کی ہیں، قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کل والی آیت جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو احکامات قرآن کے اندر رکھے ہیں، یہ قرآن ہمارے لیے کس قدر لازم و ملزوم ہے، اور اس کے اوپر قرآن فہمی بھی ہمارے لیے کس قدر لازم و ملزوم ہے، اور اس پر عمل کرنا کس قدر لازم و ملزوم ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، وما علینا الا البلاغ المبین۔